اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے مسلمانوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقدار کو ادا کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں جن چیزوں کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت اچھی شے ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی چیز کو لے کر اختلاف ہو جائے تو تم اس معاملے کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر دو، اگر واقعی تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہے۔ آج کی جو آیت ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ بات بتلائی گئی اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، امانتوں کو ادا کرو۔ اس آیت کے اندر اس کے بعد جو ایک اور آیت آ رہی ہے، ان دونوں کے اندر جو خطاب ہے، جو مخاطب ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ تمام مسلمان مخاطب ہیں، لیکن کئی مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر خاص طور پر حکمراں طبقہ مراد ہے، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں، اقتدار ہوا کرتی ہے، جو سلطنت اور بادشاہت کے مالک ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ اصل میں اس کی کیا ہیں؟ مخاطب ہیں۔ اور یہ جو رائے ہے کہ یہ جو حکم دیا گیا ہے امانتوں کو ادا کرو، اس سے مخاطب حکمراں طبقہ ہے، اس رائے کی تائید اگلی آیت سے بھی ہو جاتی ہے، لہذا زیادہ قریب قول یہ ہے کہ یہاں پر مراد کون ہے؟ حکمراں طبقہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جو پہلی والی آیت ہے، اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، لیکن یہ بات بھی میں نے آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتلائی ہے کہ عام طور پر قرآن کریم کی کوئی آیت کسی خاص موقع پر نازل ہوتی ہے، لیکن مقصود اور مطلوب صرف وہ خاص واقعہ ہی نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اس طرح کے ہر طرح کے حالات کے لیے وہ آیت رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے آیت کا شان نزول سن لیجیے۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا خود کا بیان ہے، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے، اور ہوا یہ کرتا تھا کہ زمانے جاہلیت سے بیت اللہ کی تعظیم ہر دور میں رہی ہے، اور بیت اللہ کی خدمت کو لوگ اپنے لیے معزز اور فخر کا سامان شروع سے سمجھتے ہیں۔ حاجیوں کی خدمت کرنا انتہائی فخر کی بات ہوتی ہے شروع سے، اور جن لوگوں کی ذمہ داریوں میں یہ سارا کام ہوا کرتا ہے، حج کا کام دیکھنا، بیت اللہ کی خدمت کا کام انجام دینا، وہاں کی صفائی ستھرائی کا انتظام دیکھنا، یعنی کسی طرح کا بھی انتظامی امور جس بھی قبیلے اور خاندان کے ہاتھ لگتا تھا وہ پوری قوم کے درمیان معزز و مکرم سمجھا جاتا تھا۔
یہ معاملہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لائے ہیں فتح مکہ کے بعد. ٹھیک ہے. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جو بیان کر رہے ہیں واقعہ، تو جن حالات کے پس منظر میں واقعہ بیان کر اس وقت وہ ایمان قبول نہیں کیے تھے. تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے بیت اللہ کی چابی کا خدمت تھا. یعنی بیت اللہ کی چابی وہ رکھا کرتے تھے اپنے پاس ان کے خاندان کے لوگ، اور جب بیت اللہ کے کھلنے کا موقع ہوا کرتا تھا تو وہی لوگ کھولتے تھے اور پھر وہی لوگ بند ہوتے تھے. یعنی ان کے ہاتھ میں اختیار تھا کہ وہ کس کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دے اور کس کو داخل ہونے کی اجازت نہ دے. اسی طریقے سے حج کے موقع پر پانی وانی پلانے کا کام یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا، اور دیگر بہت سے کام آپ کی چچا حضرت ابو طالب کے ذمے تھا. یعنی یہ سارا کام مخصوص قبیلہ اور مخصوص لوگوں کے درمیان بٹا ہوا تھا. حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت سے کچھ دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام داخل ہونے کے لیے بیت اللہ میں تشریف لائے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. یعنی میں نے ان کے حوالے چابی نہیں کی. انہوں نے چابی مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا، اور میں نے بہت تش روئی سے آپ سے مخاطب ہوا. یعنی میرا جو انداز بھی تھا آپ سے گفتگو کرنے کا اس موقع پر وہ بھی انتہائی ناگوار تھا. یعنی بہت سختی کے ساتھ اور سخت کلمات کے ساتھ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں جانے سے روک دیا اور آپ کے حوالے میں نے چابی پیش نہیں کی. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بردباری کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ آپ نے جواب دیا، اور آپ نے یہ بات کہی کہ دیکھو عثمان، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے اختیار ہوگا کہ میں جس کو چاہوں اس کو دوں. یہ بات آپ نے کہی اور آپ آگے بڑھ گئے. اور آپ نے یہ بھی کہی کہ وہ تو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر کہا کہ اگر ایسا وقت آ جائے گا تب تو قریش ذلیل اور برباد ہو جائیں گے. تب تو قریش ذلیل اور برباد ہو جائیں گے اگر ایسا وقت آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس وقت قریش اور زیادہ مکرم اور معزز ہو جائیں گے، اور زیادہ آباد ہو جائیں گے، اور زیادہ ذلت اور رسوائی کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ ان کا اسٹیٹس اور ان کا درجہ اور پورے عرب کے اندر بڑھ جائے گا. یہ بات ہوئی ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں. سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے. جب مکہ فتح ہوتا ہے تو اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ چابی منگواتے ہیں، کیونکہ آج تو یہ اختیارات آپ کا تھا. آپ تو مکہ کے اندر فاتح بن کر داخل ہو چکے تھے. پوری کی پوری مکہ کے اندر جو بھی آپ کے مخالفین تھے ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا تھا، سب مغلوب ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی منگوائی. بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ چابی لا کر دے دی، بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ کعبہ کے چھت پر چڑھ گئے اور چابی دینا وہ چاہ نہیں رہتے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو وہ کعبہ پر چڑھ کر انہوں نے ان سے چابی چھین کر وہ واپس لے کر آئے. یہ واقعہ اس موقع پر ہوا. بہرحال جب چابی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو کھولا، آپ اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد آپ نے وہاں پر نماز پڑھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. پھر آپ نکلے، بیت اللہ کو آپ نے بند کیا، اور بند کرنے کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا اور آپ نے کہا کہ لو یہ چابی اب تم ہی رکھو، اور یہ چابی اب قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. آپ نے کہا کہ یہ چابی اب قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. جو تم سے یہ لینا چاہے گا وہ ظالم ہوگا، تم سے جو بھی یہ چابی چھیننا چاہے گا وہ ظالم ہوگا، اور تمہیں کعبہ کی اس خدمت کے عوض جو بھی صلہ ملے گا، یعنی جو بھی وظیفہ ملے گا یا کچھ انعام ملا کرے گا، تو اس کو تم قاعدے کے مطابق استعمال بھی کر سکتے ہو. جب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چابی آئی تو بہت خوش ہو گئے. خوش ہو کر وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آواز دی کہ عثمان. کہا کیا بات ہے؟ کہا یاد ہے میں نے تم سے کوئی بات کہی تھی.
میں نے تم سے کوئی بات کہی تھی ہجرت سے پہلے، تو ان کو یہ پورا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چابی مانگنے آئے تھے اور میں نے چابی نہیں دی تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی نا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں اس کا اختیار ہوگا اور میں جس کو چاہوں گا اس کو چابی دوں گا، اس وقت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ضرور پورا ہو کر رہے گی، اور میرا دل ایمان لانے کے لیے اس وقت ہی تیار ہو گیا تھا، لیکن میں نے اپنے قوم کا تیور بہت بدلا ہوا دیکھا، ان لوگوں نے مجھے بہت ملامت کی اور مجھے ایمان لانے ان لوگوں نے نہیں دیا، لیکن آج یہ موقع آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حوالے چابی کرتے اور آپ نے کہا مجھے کہ مجھے آپ نے خوشخبری بھی سنائی کہ قیامت تک یہ بھی چابی کہاں رہے گی، تمہارے خاندان میں رہے گی۔ اور پھر جب یہ پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے ٹھیک کہا تھا، آج اختیار آپ کو تھا، لہذا آپ نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مجھے چابی دی۔ اب وہ اس موقع پر ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے نکل رہے تھے، کعبہ میں آپ داخل ہوئے اور کعبہ سے جب آپ نکل رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے حقدار کو ادا کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس سے پہلے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم لوگوں نے نہیں سنا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی جوف کعبہ کے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر موجود تھے، بالکل بیت اللہ کے اندر، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں حکم دیا گیا کہ جو امانت ہے اس کو اس کے حقدار کو ادا کر دو۔ اور یہ چابی اصل میں امانت کس کے خاندان میں چلی آ رہی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ خاندان چلی آ رہی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہ چابی دی، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک تمہارے پاس یہ چابی رہے گی، یہ تمہاری امانت ہے، تمہاری حوالے کی جا رہی ہے، اور جو بھی تم سے چھینے گا وہ کیا ہوگا؟ ظالم ہوگا۔ یعنی ان کے حق کو آپ نے یہ جملہ کر کے پروٹیکٹ کر دیا کہ کوئی یہ کوشش بھی نہ کرے کہ ان کے خاندان سے چابی کو لے لے۔ اور الحمدللہ آج تک یہ معجزہ چل رہا ہے، آج بھی جو چابی ہے وہ انہی کے خاندان میں، جب بھی کعبہ کھلتا ہے تو وہاں جو گورنمنٹ ہے، گورنر ہے، وہ ان کے خاندان سے رابطہ کرتی ہے، اور رابطہ کرنے کے بعد یہ لوگ چابی دیتے ہیں، تب جا کر کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ پورا شان نزول ہے اس آیت کے واقع ہونے کا اور اس آیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے کا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو اس کے حقدار کو ادا کر دیا۔ یہ تو ہو گیا شان نزول۔ اب ان دونوں آیتوں کا جو اصل مطلب ہے اور مفہوم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، انتہائی اہم آیت ہے۔ آیت میں حکم دیا گیا کہ دیکھو ہم لوگ یہاں مراد لے رہے ہیں حکمراں طبقہ، میں نے کہا نا دونوں مراد لے سکتے ہیں، عام مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقدار کو ادا کر دو، اور حکمراں طبقہ کو خاص طور پر یہ حکم دیا گیا ہے۔ ہم لوگ حکمراں طبقہ مراد لیتے ہوئے پوری آیت کی تفسیر سمجھ رہے ہیں۔ کہا اللہ نے حکمراں طبقہ کو یہ حکم دیا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کو ادا کر دو۔ کیا مطلب؟ جو حکمراں طبقہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اختیارات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ انصاف سے کام لے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ادا کر دیا جائے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فوراً دوسری آیت میں کہا اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اے حکمراں طبقہ جب تم لوگوں کے درمیان کسی معاملے کو لے کر فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یعنی دو باتیں کہی گئی، حکمراں طبقہ کو پہلی نصیحت یہ کی گئی کہ امانت کو اس کے حقدار کو ادا کرنا، یعنی جس کا جو حق ہے وہ ادا کر دی جائے، اور دوسری طرف یہ فیصلہ یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی کسی معاملے کا تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کیسے کرو گے؟ انصاف کے ساتھ کرو گے۔ اب دیکھیے امانت کی ادائیگی کو مقدم کیا گیا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے پر۔ کیوں؟ کیونکہ عدل اور انصاف اور امن اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتا ہے، عدل و انصاف اور امن و سکون اس وقت تک قائم ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہر ایک کو اس کا حق نہ دے دیا جائے۔ سارے فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی آندولن اٹھتا ہے۔ کیوں اٹھتا ہے؟ کیونکہ جو بھی کمیونٹی آندولن کرتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرا جو حق ہے گورنمنٹ پر وہ مجھے ادا نہیں کر رہا ہے۔ اسی بنیاد پر تو احتجاج ہوتا ہے، اسی بنیاد پر تو لوگ سڑکوں پر آتے ہیں۔ یہ ساری وجہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو اقتدار پر بیٹھا ہوا وہ میرے حق کو صحیح طریقے سے ادا
نہیں کر رہا ہے، میرے حق کو مار رہا ہے، اسی بنیاد پر اس کے خلاف ماحول بنتا ہے اور ملک کے اندر بدامنی اور بے سکونی پھیلتی ہے۔ لہذا سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو ادا کریے۔ جب آپ حق ادا کریں گے تو آلریڈی کیا ہوگا؟ انصاف ہوگا، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ جب آپ کریں گے تو ملک کے اندر امن و سکون اور اطمینان کا ماحول بنے گا۔ اسی لیے اس حکم کو پہلے مقدم رکھا گیا کہ امانت کو، اس کے اقدار کو ادا کرو۔ اور کہ ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی فیصلے میں تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا کون ہے، بلکہ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ حق بات پر کون کھڑا ہے۔ بھلے ہی غلط ثابت ہونے والا وقت کا حکمراں ہو، غلط ثابت ہونے والا تمہارا قریبی رشتہ دار ہو، غلط ثابت ہونے والا تمہارا خاندان ہو، تمہارے اعزاء اور اقربا ہو، تمہارے کمیونٹی کے، تمہارے علاقے کے، تمہاری برادری کے، تمہارے خاندان کے، تمہاری طرح زبان بولنے والے لوگ ہوں، اس سے فرق انصاف کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جو حق پر ہے، جس کے ساتھ دلیل موجود ہے، جو صحیح طریقے سے گواہی پیش کر رہا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، خواہ یہ فیصلہ اپنے والدین کے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فیصلہ کرنے میں تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والے کے پاس کتنی طاقت ہے، یا سامنے والے کے پاس کتنی صلاحیت ہے، یا سامنے والے کے ساتھ تمہارا تعلقات کتنا قریبی ہے، یا سامنے والے نے تمہارے اوپر کیا احسان کر رکھے ہیں، یا سامنے والے نے تمہیں رشوت کے نام پر کیا دے رکھا ہے۔ یہ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ یہ اسلام کا نقطہ نظر، اور اس کا باضابطہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ جب بھی فیصلہ کرو کیسے کرو؟ عدل کے ساتھ کرو۔ کہا ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، کہ اللہ تمہیں جن جن باتوں کی نصیحت کر رہا ہے نا، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں۔ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ امانت ادا کرو، تو مجھے کہہ رہا ہے انصاف کے ساتھ کام کرو، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کو جب تم اپناؤ گے، اپنی زندگی کے اندر عمل میں لاؤ گے، تو تم دنیا میں بھی خوش رہو گے اور آخرت میں بھی نجات پاؤ گے، اللہ کی رضا حاصل کرو گے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، جان لو اللہ ساری چیزوں کو سن بھی رہا اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اگر تم گڑبڑ کرو گے انصاف کرنے میں اور امانتوں کو ادا کرنے میں، اگر تم حق کے ساتھ کام نہیں کرو گے، تو یہ ایسا مت سمجھو کہ کوئی تمہیں دیکھنے والا اور تمہارے ان اعمال کو سننے والا نہیں ہے۔ وہ ذات وہاں بیٹھی ہوئی ساری چیزیں تمہاری دیکھ بھی رہا ہے، ساری باتیں تمہاری سن بھی رہا ہے کہ تم کتنا انصاف کے ساتھ کام کر رہے ہو یا تم بے ایمانی کے ساتھ فیصلہ کر رہے ہو۔ جب ساری چیزیں اس کی نظروں میں ہے تو پھر تم کہاں بھاگ کر جاؤ، کل وہ تمہارا حساب لے کر رہے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایمان والو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جن چیزوں کی کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے اس کو کرو، اور جن چیزوں سے انہوں نے تمہیں روکا ہے اس سے رکو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو لوگ صاحب اختیار ہیں، جن لوگوں کو اقتدار حاصل ہے، جن لوگوں کو علم حاصل ہے، جن لوگوں کو تقوی اور فقہ حاصل ہے، جن لوگوں کو تفقہ حاصل ہے، جن لوگوں کو اختیارات حاصل ہے، ان کی بھی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ جب وہ بھی تمہیں کسی بات کا حکم دے تو کیا کرنا ہے؟ تمہیں اس کو بھی ماننا ہے۔ امام المسلمین وقت کا خلیفہ بھی اگر تمہیں کسی بات کا حکم دے گا تو اسے بھی تمہیں ماننا ہے۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، ہاں کن امور میں تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے؟ اگر اس نے کوئی حکم دیا، وقت کے بادشاہ نے، صاحب اختیار نے، صاحب اقتدار نے تمہیں کسی بات کا حکم دیا، اب تمہارے درمیان اختلاف ہو گیا، لوگوں کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ آیا وقت کے بادشاہ کا حکم اللہ اس کے رسول کے حکم کے موافق ہے یا مخالف ہے، یا اس معاملے میں وقت کے بادشاہ کے حکم کی ہمیں اطاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب اس کو لے کر آپس میں تمہارے درمیان کیا ہو گیا ہے؟ اختلاف ہو گیا۔ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کے اس حکم کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کرو، یعنی لے جا کر دیکھو کہ یہ جو صاحب اقتدار شخص ابھی مجھے حکم دے رہا ہے یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اسلام کے بنائے ہوئے مسلم اصول اور قاعدے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اب تمہیں عمل کرنا ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو تمہیں رد کر دینا۔ کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی اگر تم واقعی ایمان والے ہو، واقعی تمہارا ایمان قیامت کے دن پر ہے، آخرت کے بارے میں تمہارے پاس استحضار موجود ہے، اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سامنے تمہیں پیش آنا ہے، تو تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے اپنے امام المسلمین کے ساتھ
کہ جو بھی وہ حکم دے اگر وہ حکم کے عمل لانے میں تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو لوٹو فوراً اللہ اس کے رسول کی طرف. اور یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو باضابطہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ نے کئی جگہوں کا گورنر متعین کر رکھا تھا کئی علاقوں کا. اب وہاں گورنر نے کوئی حکم دیا, اب لوگوں کو لگا کہ نہیں یہ حکم کیا ہے, قرآن و سنت کے خلاف ہے, تو وہاں یہ حکم تھا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لوگ کیا کرو, رجوع کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ جو پوری شریعت ہے جو ہمارے اور آپ کے سامنے تیار ہو کر موجود ہے وہاں ہمیں لے جانا ہے امام المسلمین کے حکم کو. اگر آپس میں اختلاف ہوتا ہے کہ اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا, اب وہاں جا کے ہم دیکھیں اگر وہاں سے میچ کر رہا ہے, وہاں کے خلاف نہیں ہے, اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف یہ حکم اگر نہیں ہے تب اس پر اطاعت کی جائے گی, ورنہ اس پر اطاعت نہیں کی جائے گی. کہا ذالک خیر وحسن تاویلا, یہ جو بھی باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اس طریقے سے جب تم اپنا پورا نظام چلاؤ گے, سسٹم چلاؤ گے تو انصاف بھی ہوگا, اطمینان و سکون بھی ہوگا, اور اطاعت کا جذبہ بھی پیدا کیا گیا کہ جو بھی امام المسلمین ہوگا اس کا تمہیں کیا کرنا ہے, اطاعت کرنا, اس کی باتوں کو ماننا ہے, لیکن ماننا بھی انہی چیزوں میں جو شریعت کے خلاف نہ ہو. اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو تمہیں رد کر دینا ہے. واحسن التاویل, اور انجام کے اعتبار سے یہی ساری باتیں تمہارے لیے کیا ہے, بہتر ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. لہذا یہ جو ہم نے تمہیں گائیڈ لائن دیا اسی کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو, اپنی اجتماعی زندگی کو آگے بڑھاؤ. وآخر دعوانا